اور یہی نا جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی. حالانکہ بندے کماتے خود ہیں، محنت خود کرتے ہیں، لیکن جب کوئی پوچھے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی، یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ محنت خود کرتا ہے اور کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کیونکہ توفیق تو اسی کی طرف سے آتی ہے. جب توفیق اسی کی طرف سے ہے، یہ ہاتھ اللہ نے دیے نا، ہاتھ نہیں ہے تو ہم کیا کام کریں گے؟ جب ہاتھ اللہ نے دیا تو اسی نے توفیق دی. یہ چیز اللہ کو پسند ہے. یہ باقی سچے نبی ہیں. عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو مکے کا کنٹرول دیتا ہے نا، وہ انسان سچا ہوتا ہے. عرب کے اندر یہ بات پھیل رہی ہے چونکہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکے کی فتح عطا فرمائی، لگتا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں. پھر کافی سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. لیکن دو قبیلے ایسے تھے، قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف. یہ دو قبیلے جو تھے نا، ان پر الٹا اثر پڑا کہ یار یہ تو ہماری ذلت کی بات ہے، ہمیں مکے سے نکال دیا گیا اور ہم لوگ تو در بدر پھر رہے ہیں. ان دو قبیلوں نے سوچا کہ یار ہم نہ ایسا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کے خلاف آخری جنگ تو کرتے ہی کریں، یا تو عزت کے ساتھ جئیں گے یا عزت کے ساتھ مر جائیں گے. معاذ اللہ حضور کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے قریباً کی 18-19 دن 20 دن تک قریب گزارے مکہ میں. رسول پاک علیہ السلام نے پھر وہاں پہ کچھ آرام بھی فرمایا. اس کے بعد مکہ کے حدود بھی قائم فرمائے کہ آج کے بعد مکہ بھی ساڑھے کھولے، خبردار مکہ کی حدود یہاں سے شروع ہو رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے سارے انتظام فرمائے. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یار اب شام کا ہم نے پورا تو شام کچل دیا ہے، اب شام کی پونچھ ہی رہ گئی ہے، مطلب دو قبیلے رہ گئے دشمنوں کے، باقی عرب کا تو سارا صفایا کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہ جاتے جاتے ذرا اس کو بھی سبق سکھا کے جائیں اور ہم عرب سے تو اپنی دشمنی کم از کم ختم کر کے جائیں سارے. پھر رسول پاک علیہ السلام نے 12,000 کا لشکر لیا. 10,000 تو وہی تھا جو مدینے سے مسلمان آئے تھے مکہ کی طرف، اور 2,000 نئے مسلمان، اور یہ 12,000 کا لشکر جرار حضور مکہ سے لے کر ان دو قبیلوں کے پاس گئے، قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے پاس. پہلے حضور نے خبر بھیجی اپنے جاسوس کے مطابق، فرمایا جاؤ چیک کر کے وہ دشمنوں کی صورت حال ہے. صحابی آئے واپس خبر لے کے یا رسول اللہ وہ تو جمع ہو رہے ہیں، اور یہ جو دو قبیلے تھے نا آپس میں ملے تھے حضور کے مقابلے میں. ان میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا مالک بن عوف، یہ بڑا شاطر بندہ تھا. اور یہ دونوں قبیلے انتہائی قسم کے جنگجو تھے، وہ بڑے ڈاڑھے قسم کے پلوان اور جنگجو تھے. اور یہ جو مالک بن عوف تھا نا، اس نے ان دونوں قبیلوں میں اعلان کیا کہ ہر بندہ اپنے بیوی کے بچے نال لے کے آئے تاکہ وہ میدان میں بھی جو پنج نہ سکے. آپ اندازہ کریں وہ کتنے جوش کے ساتھ ماشاء اللہ حضور کے مقابلے سے آ رہے سن. تو وہاں سے بالکل تیاری، اور تاس کے مقام پہ انہوں نے گھاٹی لگائی. ایک بڈھا تھا بے غیرت ابن سما، اس نے مشورہ دیا کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے، یہاں پہ اگر وہ اچانک آ گئے تو تم بھاگ نہیں سکو گے، کچھ اور سوچو. تو مالک بن عوف بڑا نامراد تھا انسان. اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی فوج کو تقسیم کر دی پہاڑوں کے پیچھے کہ جی میں جناب محمد رسول اللہ کا لشکر گزرے گا نا، اسی چاروں طرف اچانک اٹیک کر دیا گا. پھر اللہ کا نظام ایسا کہ جب نبی پاک علیہ السلام 12,000 کا لشکر لے کے آ رہے تھے نا، کچھ صحابہ کرام نے آپس میں گپ شپ شروع کر دی کہ اسی 313 سیدھے پھر بھی ناکو چڑھنے جما دیتے، آج تک 12,000 کا لشکر آج چھڑا کون کی کر سکے گا. وہ کثرت کے اوپر تھوڑا سا ناز کیا نا، کثرت کے اوپر آج تو سانو کون ہے جی، میں آج جی بڑی کمال ہے جی، آج تو جی 12,000. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ تم تعداد کے اوپر کثرت جو ہے وہ فخر کر رہے ہو. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کی نصرت پر فخر کرنا چاہیے، نہ کہ تعداد کے اوپر. پھر تعداد کے اوپر ہے ہی نہیں. دیکھیے مسلمانوں کی تعداد شروع سے تھوڑی ہے، کبھی 313,000 کے مقابلے میں، کبھی 1,000 3,000 کے مقابلے میں، کبھی چند ہزار 25,000 کے مقابلے میں. وہ حضرت خالد بن ولید 36,000 صحابہ 6 لاکھ کے مقابلے میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں تبوک کے موقع کے اوپر چند ایک صحابہ کرام ہر کل کی 1.5 لاکھ کی فوج تھی. تو بھروسہ انسان کو اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے. اور چونکہ صحابہ کرام نے ایسا کیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مزہ بھی چکھا دیا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا. صحابہ دیکھیں صحابہ کتنے پاک لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی بات کو بھی نوٹ فرما رہا ہے کہ صحابہ تم ایسے لوگ ہو اور یہ بات تمہاری شان کے خلاف ہے، یہ بات تمہیں نہیں کرنی چاہیے. اگر تم نے یہ بات کی ہے تو پھر لو تھوڑا سا مزہ بھی چاہو.
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت مقام پہ مدد فرمائی. اے صحابہ میں نے تمہاری بڑی مدد فرمائی بڑے بڑے مقام پہ، کبھی خندق میں، کبھی عہد میں، کبھی کہاں کہاں، بڑی بڑی جگہ پہ. ویوم حنین، اور جب حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، اللہ فرما رہا ہے جب تم نے کثرت کے اوپر فخر کیا نا، فلم تغنی عنکم شیئا، تو اس تعداد نے تمہیں کچھ کام نہ دیا. اچانک جب صحابہ گئے نا گھاٹی میں، تو وہ دشمنوں نے حملہ کر دیا، تو سارے صحابہ دوڑ گئے. حضور چند ایک صحابی حضور دے نال سن، باقی 12,000 دے لشکر دے وچوں 1200 بھی بندے ہوئے رہے، سارے دوڑ گئے پیچھے. او بفر گئے، سارے ڈر گئے کہ یار کافر نے اچانک حملہ کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے آیت فرمایا، فرمایا جب تسی کثرت تے فخر کیتا نا، فلم تغنی عنکم شیئا، تے تہاڈی فخر ہے، تہاڈی تعداد نے تانوں کوئی فائدہ نہیں دیتا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اللہ فرما رہا ہے اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی. صحابہ کرام یہ رہے ہو کی گیا سارے نال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ دکھا کے بھاگ گئے سارے. اے صحابہ جب تم نے تعداد پہ فخر کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مزہ سکھایا کہ تعداد کے اوپر کبھی فخر نہیں کرنا. اگر فخر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی امداد کے اوپر. بھی دیکھو موجودہ مثال ہے، افغانستان نے امریکہ کو ناکو چنے چموا دیے. کتنی آبادی افغانستان کی، اور وہ امریکہ جو سپر پاور ہے پوری دنیا کا، پوری دنیا کو جگڑ کے بیٹھا ہے، مذاکرات کے لیے مجبور ہو گیا. تو امداد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے. بھروسہ کشمیر کے لیے آج بھی پاکستان کھڑا ہو جائے نا تو کل کشمیر فتح ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہے. اللہ امداد فرمائے گا، جب اللہ امداد فرمائے گا پھر مشکل کام ہی کوئی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ ابھی جو جنرل صاحب ہے، جنرل عاصم منیر صاحب، ماشاء اللہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ بھارت والوں نے کی شرارت کی ہے. جنرل صاحب نے بڑا ان کو دھمکی لگائی ہے کہ تجھے اگر کام کیتا اسی گھر دے وچ وڑ کے تو اتنے ہونا گے، خبردار تجھے کوئی گل کی تھی. ٹھیک ہے نا؟ ابھی لگتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی جڑا دیا ہے ہمیں جنرل کی صورت میں. یہ اصل کے اندر ہے جی. تو پھر نبی پاک علیہ السلام گئے نا اس میں، تو نبی پاک علیہ السلام اکیلے رہ گئے. 2-3 صحابہ ساتھ تھے، چند ایک صحابہ کرام. سارے صحابہ دوڑ کے پھر حضرت نبی پاک علیہ السلام نے پھر نعرہ لگایا. اب یہاں پہ دیکھیں حضور بہادر کتنے تھے. ٹھیک ہے نا؟ جب 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ کے بھاگ گیا، حضور اکیلے کھڑے ہیں اور نبی علیہ السلام دشمنوں کی طرف آگے بڑھ رہے تھے. لیکن حضرت عباس نے نبی پاک علیہ السلام کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا. عرض کی یا رسول اللہ نہیں اگے تو دشمن کی پچھاڑ ہے، وہ تو دشمن کی گھاٹ ہے، تجھے اگے نہ جاؤ. لیکن نبی پاک علیہ السلام بار بار یہ نعرہ لگا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. نبی علیہ السلام نے فرمایا دشمنوں میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. پھر جب نبی پاک علیہ السلام اکیلے جا رہے تھے دشمن کی طرف، حضرت عباس نے روکا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا پھر صحابہ کو بلاؤ نا، کتنے کہنے صحابہ. پھر حضرت عباس کی نا آواز بڑی بلند تھی. پھر حضرت عباس نے جناب اونچا نعرہ مارا، یا معاشر الانصار یا معاشر المہاجرین، واپس پلٹ کے آؤ، ارجعوا ارجعوا ارجعوا، تو رسول اللہ بلا رہے ہیں. پھر وہ صحابہ کرام جو پیچھے بھاگ گئے تھے سارے، وہ ایک ایک دم واپس پلٹ گئے. دیکھا کہ یار حضور کلے کھڑے تھے. پھر صحابہ کرام واپس بھاگ کے آئے، کم از کم 100 کی تعداد میں ارجنٹ پہنچ گئے حضور کے قریب. اور پھر جو ہے وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا، گھمسان کی جنگ ہوئی. تو یہ سارے بھاگ گئے، کافر جتنے بھی تھے نا یہ سارے بھاگ گئے. کچھ طائف کو بھاگ گئے، کچھ کہاں بھاگ گئے، کچھ کہاں بھاگ گئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے، یہ حنین کا غزوہ تھا جس کو بولتے ہیں غزوہ حنین، کہ صحابہ کرام نے پہلے تعداد کے اوپر فخر کیا نا، آج سے 12,000. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صحابہ کرام کو تھوڑا سا مزہ چکھوا دیا کہ تمہیں ناز اللہ کی امداد پہ کرنا چاہیے، کثرت تعداد کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. اس غزوہ حنین میں پہلے صحابہ کرام کو جھٹکا لگا، اس کے بعد صحابہ کرام نے مل کے جب دوبارہ حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی. اس کو کہتے ہیں کہ غزوہ حنین. تو نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد ایک یہ غزوہ کیا. اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے، چونکہ وہ بھاگ گئے تھے تھوڑے تھوڑے کر کے بھاگ گئے تھے سارے، تو حضور علیہ السلام نے 2-3 گروپ بنا کے نا آدمیوں کے، ان کے پیچھے نبی پاک علیہ السلام نے لگا دیے. حضرت خالد کو ایک وہ صحابی تھے، ان کو صحابہ دے کہ چلو انہوں نے پیچھے جاؤ، انہوں نے گھر میں نہیں چھڑنا. تو طائف کے اندر یہ لوگ بھاگ گئے تھے، مالک بن عوف جتنے بھی ڈاڈے ڈاڈے کافر تھے نا یہ سارے طائف کے اندر بھاگ گئے تھے. تو طائف کے مقام پہ نبی پاک علیہ السلام خود ان کے پیچھے گئے تھے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے چھڑنا نہیں ہے، آج گل صاف کر کے جانی ہے. اور یہی مسلمان کے لیے پیغام ہے کہ مسلمان دشمن کو سر نہ اٹھانے دے. اگر دشمن نے سر اٹھا لیا پھر مسلمان عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا.
وہ امام حسین کا قول تھا کہ ظلم کو جتنا جلدی ہو سکے مٹا دو. اگر تم ظلم کو چھوڑ دو گے نا تو ظلم پھر تمہارے سر کے اوپر چڑھ جائے گا, پھر تمہیں قربانیاں زیادہ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو یہ حضور کی سنت ہے کہ جناب دشمن کو اس کے گھر کے گھس کے اندر جا کے بندہ اس کو سبق سکھائے کہ تیری کی ضرورت ہے اسلام کے خلاف گل کرنے کی, مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کی. تو یہ ہے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تبصرہ فرمایا غزوہ حنین کا. انشاءاللہ جو غزوہ طائف ہے یہ پھر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تو غزوہ حنین میں آخری میں آپ کو پھر خلاصہ کرام بتا رہا ہوں, صحابہ کرام نے فخر کیا تھا کہ آج اسی 12,000 اسی 313 سے جت گئے سا, آج اسی 12,000. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تھوڑی سی پکڑ فرمائی, ٹھیک ہے نا, آزمائش فرمائی. تو ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, اگر آپ نے ناز کرنا نا ناز, وہ اللہ تعالیٰ کی امداد ہے, اللہ کی توفیق ہے. رسول پاک علیہ السلام بیٹھے تھے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوگی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی انسان جنت میں جائے گا. ایک صحابی نے تھوڑی سی ضرورت کی, عرض کی یا رسول اللہ تسی بھی. نبی پاک علیہ السلام خاموش. پھر صاحب یا رسول اللہ تسی بھی. نبی پاک علیہ السلام پھر خاموش. پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ہاں میں بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی جنت کے اندر جاؤں گا. ٹھیک ہے نا, تو ہر چیز اللہ کی توفیق ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق انسان کو نہیں ہے, اگر آپ نے فجر کی نماز آگے پڑھی ہے نا, یہ اللہ کی توفیق ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی, نعمت دی, توفیق دی, تو آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, یہ اللہ کی توفیق ہے. کوئی بھی آپ اچھائی کا کام کر رہے ہیں نا تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھلائی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جنت میں جائے, جہنم میں نہ جائے. تو ہر نیک کام اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہی نا جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی. حالانکہ بندے کماتے خود ہیں, محنت خود کرتے ہیں, لیکن جب کوئی پوچھے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی, یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ محنت خود کرتا ہے اور کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کو, کیونکہ توفیق جو اسی کی طرف سے آتی ہے. جب توفیق اسی کی طرف سے ہے, یہ ہاتھ اللہ نے دیے نا, ہاتھ نہیں ہے تو ہم کیا کام کریں گے. جب ہاتھ اللہ نے دیا تو اسی نے توفیق دی. یہ چیز اللہ کو پسند ہے, اور مسلمانوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.